بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، ڈاکٹر غلام حسین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میری کوشش ہے کہ میں ایسی چیز آپ کے ساتھ شیئر کروں جو ہمارے روزگار معاملات میں کسی نہ کسی طریقے سے کوئی مددگار ثابت ہو سکے۔ اور اس وقت ہم جس چیز پہ کام کر رہے ہیں وہ ہے کہ ہم اپنے سٹریس کو کیسے مینج کر سکتے ہیں، کیونکہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ سٹریس ایک ایسا عمل ہے جو کہ آج کل ہمارے معاشرے میں بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اس میں مختلف عوامل ہیں، ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں جو کہ ہمیں اس سے بچنے یا اس سے اوائڈ کرنے کے لیے ہمارے راستے میں رکاوٹ بنتے جا رہے ہیں۔ اب سب کو کیسے ہم نے ڈسکس کرنا ہے، کون کون سے عوامل ہیں جو کہ ہمارے اسٹریس لیول کو بڑھا رہے ہیں، تو اس وقت شاید اسی ایک ہی ویڈیو میں سب کو ڈسکس کرنا اتنا آسان نہ ہو، لیکن ہم ان سیریز میں جس طرح ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ ڈفرینٹ جو فیکٹرز ہیں اس اسٹریس کو ختم کرنے میں یا اسٹریس کو ایٹ لیسٹ کسی طریقے سے کم کرنے میں جو مددگار ہو سکتے ہیں، وہ اپنے نالج کے مطابق، اپنی انفارمیشن کے مطابق وہ آپ کی خدمت میں لے آؤں۔ اور میری اللہ سے دعا ہے کہ میرے یہ الفاظ کسی دوست، کسی بہن، کسی بھائی یا کسی بزرگ کے سٹریس لیول کو کم کرنے کے لیے اگر کام آ جائیں تو شاید اس سے بڑا جو نیکی کا کام ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ میرے لیے پاسبل ہو۔ تو میں اسی نیت سے یہ چیزیں آپ کے سامنے لاتا ہوں۔ اس دور میں ناظرین، ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ آج کل کا جو دور ہے وہ ہمارا سوشل میڈیا کا دور ہے۔ ہم سوشل میڈیا اور اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی اپلیکیشنز ہیں یا گیجٹس ہیں، ہم ان سے بچ نہیں سکتے، شاید ہمیں بچنا چاہیے بھی نہیں، کیونکہ یہ دور ہی ایسا میڈیا اور ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ اگر ہم ان سے دور رہتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو میرے خیال میں سوسائٹی اور باقی لوگوں سے کٹ آف سا محسوس کریں گے۔ تو یہ استعمال تو کرنا چاہیے، اس سے تو چھٹکارا ممکن نہیں، لیکن اس کے پازیٹیو ایفیکٹ کے ساتھ ساتھ جو کہ ہمارے نالج میں اضافہ، ہمارے جو روزمرہ کے معاملات ہیں ان سے ہماری جو کنیکٹیویٹی اور دوست احباب سے جو ہمارا سوشل جو نیٹ ورک ہے اس کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ اس کا جو سب سے بڑا جو ایفیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے جو سٹریس کے لیول میں بڑھاوے کا سبب بھی ہے۔ اور مزیدار بات یہ ہے کہ یہ سب سے بڑا فیکٹر ثابت ہو رہا ہے۔ وہ کیسے، وہ میں آج آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، کیونکہ آج کل جو نیوز اور جو باقی اس طرح کی ایجنسیز ہیں جو اپنی انفارمیشن کو جلدی سے جلدی عوام میں سے شیئر کرنا چاہتی ہیں، عوام میں پروپیگیٹ کرنا چاہتی ہیں، وہ بھی فوکس کر رہی ہیں سوشل میڈیا کو۔ ٹویٹر ہے ہمارے پاس، جو فیس بک ہے ہمارے پاس، جو باقی ڈفرینٹ جو پلیٹ فارمز ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ سوشل نیٹ ورکنگ کے ساتھ ساتھ وہاں پہ نیوز کو بھی شیئر کیا جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ عوام اور پبلک تک یہ پہنچ سکیں۔ تو جہاں یہ انفارمیشن میں اضافے کا سبب ہے، وہاں پہ بیسیکلی یہ پروپیگنڈے کا بھی سبب ہے، اور یہ عوام میں کے جو جذبات ہیں، عوام کی جو سوچ ہے اس کو موڑ چینج یا اپنے مرضی کے مطابق اس کو ڈھالنے کے لیے بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو کیونکہ ہم ہر وقت اس ملٹی میڈیا سے، ہم سوشل میڈیا سے کنیکٹڈ ہیں، ہم لوگ ہر وقت جڑے ہوئے ہیں اپنا ٹائم گزارنے کے لیے، اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے۔ تو اب لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اب ہوتا یہ جا رہا ہے کہ وقت گزاری کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا فوکس ہمارا جو آٹومیٹکلی جو ہماری توجہ ہو جاتی ہے وہ نیوز کی طرف چلی جاتی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھو گے کہ ہم لوگ اسکرول کرتے ہوئے یا فیس بک کو یوز کرتے ہوئے باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ ہم نیوز کو بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ نیوز کنٹینیوسلی ہمارے جو انفارمیشن میں اضافے کا باعث ہے۔ مسلسل وہ نیوز ہمارے دماغ میں مسلسل اکٹھی ہو رہی ہے۔ جہاں پہلے اخبار پڑھنے میں یا ہمارے پاس نیوز پیپر اور باقی چیزوں میں جو انفارمیشن لینے میں ہمیں تھوڑا سا ٹائم لگتا تھا اور ہم ان انفارمیشن کو ابزارب کر لیتے تھے، اور نئی اخبار اور نئی انفارمیشن آنے تک ہم لوگ شاید تیار ہوتے تھے، تو ہمارا سٹریس کا لیول اتنا بڑھتا نہیں تھا۔ اب کیونکہ ہر سیکنڈ میں ہمارے پاس کوئی نہ کوئی انفارمیشن آ رہی ہے، کوئی نہ کوئی خبر آ رہی ہے، اور جو نیوز ایجنسیز اور باقی لوگوں کا ظاہر ہے یہ ٹرک ہے کہ عوام کے جذبات اور آپ کی سوچ سے کیسے کھیلا جاتا ہے، آپ کی جو لیول ہے آپ کی انفارمیشن کا، یا آپ کے موڈ کو کیسے، آپ کے موڈ کو چینج کرنا ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑا فوکس اور یہ آرٹ ہے، آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو جو بھی نیوز یا ہیڈ لائن آپ کے سامنے آتی ہے وہ مسلسل آپ کو، آپ کے اسٹریس لیول کو بڑھا رہی ہے، وہ آپ کو ایکٹیو کر رہی ہے، آپ کو ایک ایکسائٹ کر رہی ہے۔ تو ایک کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری، تیسرے کے بعد چوتھی، چوتھے کے بعد پانچویں، اور اسی طرح کی نیوز بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو وہ سوشل میڈیا جو ہمارے لیے ایک خوشی اور ٹائم گزارنے کا سبب تھا، وہ انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی، یا جسے کہتے ہیں غیر ارادی طور پر، ہمارے سٹریس کو لیول کے بڑھانے کا سب سے بڑا ذمہ دار ثابت ہو رہا ہے۔
تو آپ سوشل میڈیا کو جتنا مرضی یوز کریں، وہ تو اب اس وقت یہ پلیٹ فارم یا اس وقت یہ موقع نہیں کہ اس پہ ڈبیٹ کی جائے، اور شاید اتنا ایزی بھی ہمارے لیے نہ ہو کہ ہم اس سے چھٹکارا پا سکتے ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ ہم اس کو وائزلی یا بہتر طریقے سے استعمال تو کر سکتے ہیں۔ تو آپ وہ چیز سارٹ کر لیں، وہ سلیکٹ کر لیں جو آپ کو ایٹ لیسٹ کسی حد تک خوشی دیتی ہو، کیونکہ نہ پولیٹکس میں، نہ کہ حالات میں، نہ تو آپ ذمہ دار ہیں بنانے کے، نہ ہی آپ اتنا جلدی ٹھیک کر سکتے ہیں۔ آپ میرے جیسے عام آدمی ہیں، تو اتنا جلدی حالات کو ٹھیک کرنے میں، حالات کو بگاڑنے میں شاید ہمارا اتنا بڑا کردار نہ ہو سکتا ہے، اور نہ ہی ہم اس کو ٹھیک کرنے میں ہم کردار ادا کر پائیں گے جلدی والا۔ ظاہر لانگ لاسٹنگ میں تو ہو ہی سکتا ہے، لیکن اس وقت کی بات ہو رہی ہے، اگر آپ ٹھیک ہیں، آپ نارمل ہیں، آپ اسٹریس فری ہیں، تو آپ کچھ بہتر سوچ سکتے ہیں، آپ بہتر کر سکتے ہیں، آپ کی ایفیشنسی، آپ کی پروڈکٹیوٹی بڑھ سکتی ہے۔ تو آج کے پروگرام کو ہم کنکلوڈ اس طرح کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا کو ضرور استعمال کیجیے، اس کو انجوائے ضرور کیجیے، لیکن صرف اتنی احتیاط کر لیجیے کہ جو نیوز ہیں ان کو بس اس پڑھنے سے اجتناب کر لیجیے، کہ جتنی تھوڑی نیوز آپ پڑھ سکیں گے، جتنی تھوڑی انفارمیشن جتنی آپ ایبزارب کر سکیں وہی پڑھیے، اس کے بعد اس کو اسکرول کر دیجیے، اس سے اوائڈ کیجیے۔ آپ یقین مانیے، آپ صرف انہیں ان نیسیسری یا جو ہماری غیر ضروری جو ہمارے پاس جو خبریں آ رہی، آپ ایک دفعہ ان سے بچ کر تھوڑا سا کوشش تو کریں بچنے کی، یا اس کو بچنے کی ٹرائی تو کریں، آپ کو خود بخود فیل ہوگا، آپ محسوس کریں گے آپ اسٹریس کے لیول سے دور جا رہے ہیں، اور اسٹریس ایسے ایسے آپ سے خود بخود دور ہونا شروع ہوا۔ یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، اس پر عمل کیجیے، اور امید اللہ سے بڑی کہ ہم اسٹریس سے کسی نہ کسی حد تک چھٹکارا پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ، خوش رہیے، اسٹریس فری رہیے، اللہ آپ کو اپنے ایمان میں رکھے، اللہ حافظ۔